آقا کے حکم پر مقدونی سپاہی جوتوں سمیت اس عبادت گاہ میں پھیل گئے۔ انہوں نے یہاں کا کونا کونا چھان مارا لیکن کسی متنفس کا سراغ نہیں ملا۔ یہ وسیع و عریض عمارت بائیں بائیں کر رہی تھی۔ نذرانے کے طور پر اس معبد پر چڑھائی جانے والی بہت سی قیمتی اشیاء ابھی تک مختلف ایوانوں میں بکھری ہوئی تھی اور آثار سے نظر آتا تھا کہ بھاگنے والے بڑی افراتفری میں بھاگے ہیں۔ تابان سر تام کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھی لیکن آنسوؤں کا ایک آبشار حلق کے اندر گر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مارشا کو کھو دیا تھا۔ بہت قریب پہنچ کر وہ پھر دور چلا گیا تھا۔ شاید کل اس وقت وہ سراپے شباب و رعنائی اپنے وجود کی شمع سے اس ایوان کو روشن کیے ہوئی تھی، لیکن آج یہاں تیرگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ایک خلا تھا جس میں لامتناہی جدائی کا افرید پنکھار رہا تھا۔ اس افرید کے خونی پنجے تابان کے سینے پر تھے۔ وہ اپنے ناخنوں سے ہولے ہولے تابان کا جگر نوچ رہا تھا۔ نہ جانے تابان کتنی دیر ساکت و جامد اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ آخر یرغا نے اس کا شانہ ہلایا۔ اٹھو تابان، شام ہونے والی ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ نہیں سردار، آپ جائیں، تابان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا۔ یرغا نے رحم آمیز نظروں سے تابان کو دیکھا، پھر دونوں لڑکیوں کو ساتھ لیا اور گھوڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ بدنصیب دو شہزاؤں کی لاشیں پہلے ہی دو گھوڑا گاڑیوں پر بار کی جا چکی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد مقدونی سواروں کا دستہ عبادت گاہ سے روانہ ہو گیا۔ شام کی ملزگے اندھیرے میں تابان انہیں دور تک جاتے دیکھتا رہا۔ اب وہ اس ہیبتناک آتش کدے میں یکسر تنہا تھا۔ نامانوس خوشبوئیں اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور بلند و بالا چھتوں کے نیچے کہیں کہیں روشن شمعدان جگنوں کی طرح ٹمٹماتے نظر آتے تھے۔ تابان بے مقصد ان در و دیوار میں چکرانے لگا۔ ذہن کے کسی گوشے میں یہ انہونی خواہش پل رہی تھی، کاش کسی ستون کے اوٹ سے یا دبیس پردے کے عقب سے مارشا کا حیولہ نمودار ہو۔ وہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھے اور رسیلی آواز میں پوچھے، غلام تم یہاں؟ کہاں تھے اب تک تم؟ وہ کوئی جواب نہ دے، بس گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھک جائے اور آنکھیں بند کر کے سر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ اس کے پیاسے ہونٹ اپنی منزل پالیں اور سر اٹھانے کی خواہش ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن ہو جائے۔ اچانک ایک آہٹ نے تابان کو چونکا دیا۔ وہ اپنے قدموں کی جانب دیکھنے لگا۔ آواز عین اس کے نیچے سے آئی تھی۔ اس نے ایک مورتی کے قریب رکھا ہوا طلائی شمعدان اٹھایا اور غور سے فرش کو دیکھنے لگا۔ یہ جاننے میں اسے ذرا دیر نہیں لگی کہ وہ ایک تہہ خانے پر کھڑا ہے۔ معمولی کوشش سے اس نے وہ طریقہ دریافت کر لیا جس سے تہہ خانے کا راستہ بند کرنے والی پتھریلی سل کو سرکایا جا سکتا تھا۔ ایک آہنی کنڈے کو حرکت دینے کے بعد اس نے سل کو دھکیلا تو وہ چھوٹے چھوٹے پائیوں پر بآسانی حرکت کرتی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی۔ سامنے تہہ خانے کی سیڑھیاں تھی۔ تابان نے تلوار بے نیام کر کے چند زینے طے کیے تو اس کے سامنے ایک انتہائی حیران کن منظر آیا۔ یہ ایک کتب خانہ تھا۔ یہاں کتابیں رکھنے کے لیے بڑے بڑے آہنی چوکھٹے بنے ہوئے تھے۔ ان چوکھٹوں میں فرش سے چھت تک کتابیں بھری ہوئی تھی۔ اس کتب خانے میں سینکڑوں کتابیں تھیں۔ یہ کتابیں زیادہ تر باریک چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی گئی تھی۔ تابان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیشتر کتابوں کو آگ لگ چکی ہے اور وہ دڑا دڑ جل رہی ہیں۔ جلتے چمڑے کی بو چاروں طرف پھیل رہی تھی اور گاڑھا سیاہ دھواں تیزی سے تہہ خانے میں بڑھتا جا رہا تھا۔ دفتن تابان کو ایک شخص نظر آیا۔ وہ اپنا ڈھیلا ڈالا لبادہ پڑپڑاتا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کتب خانے کو آگ لگانے والا یہی شخص ہے۔ زینوں پر پہلا قدم رکھنے سے پہلے اس شخص کی نگاہ تابان پر پڑی۔ وہ ٹھٹکا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹنے کے بعد اس نے مشعل ایک قریبی الماری کی طرف اچھال دی اور نیام سے تلوار کھینچ کر سینہ تان لیا۔ وہ کوئی 40 برس کا ایک درویش نما شخص تھا۔ چہرے سے وقار اور بزرگی ٹپکتی تھی۔ اس کے شانے پر کپڑے کی 2 رنگی پٹیاں دیکھ کر تابان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس عبادت گاہ میں کوئی اہم مرتبہ رکھتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے وہ تابان سے کہیں کمزور تھا، لیکن اس نے ایک ساتھ ضائع کیے بغیر تابان پر بھرپور حملہ کر دیا۔ تابان اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا الٹے قدموں تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ کھلی جگہ پر پہنچتے ہی نوارت کے حملوں میں شدت آ گئی۔ تلواروں کی جھنکار وسیع ایوان میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ تابان کو اپنا دفاع کرنے میں مطلق دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ اسے صاف طور پر اندازہ ہو رہا تھا کہ مد مقابل کوئی مذہبی قسم کا آدمی ہے اور لڑائی بڑائی سے اس کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔
تاہم وہ بے پناہ جوش کا مظاہرہ کر رہا تھا اور تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ تابان کو دمکاتا بھی جا رہا تھا۔ ناپاک کتے، نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ اس متبرک مقام سے۔ اس کی بد کلامی سے تنگ آ کر تابان نے ایک ہلکا سا وار اس کے دائیں کندھے پر کیا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہوا اپنے ہی زور میں دیوی ناہید کے ایک قد آدم مجسمے کے قدموں میں گرا۔ تابان کی ایک جچی تلی ٹوکر نے اس کی تلوار ہوا میں اڑا دی۔ جب وہ اٹھا تو اس کا گریبان تابان کی مضبوط گرفت میں تھا۔ تابان کا خیال تھا کہ وہ خود کو بے بس پا کر سہم جائے گا، لیکن اس نے بڑی بے خوفی سے تابان کے منہ پر تھوک دیا اور اسے تلوار چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ تابان کا دماغ چٹخ گیا۔ اس کا دل چاہا ایک ہی وار سے اس شخص کا کام تمام کر دے، مگر پھر وہ سنبھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ مد مقابل خود بھی یہی چاہتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر تابان نے ایسا کیا تو یہ مد مقابل کی خواہش کا احترام ہوگا۔ تابان نے اپنے اشتعال پر قابو پا کر تلوار کو خون آلود ہونے سے بچا لیا۔ تہہ خانے کی آگ اب پنکارتی ہوئی باہر نکل رہی تھی اور ایوان کی بلند چھت کے نیچے دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ تابان نے اپنے جوشیلے حریف کو بازو میں بھرا اور اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اٹھا کر باہر لے آیا۔ اسے فرش پر پٹک کر تابان پنکارا، کون ہو تم اور کتب خانے میں آگ کیوں لگائی تم نے؟ ادیڑ عمر حریف سینہ تان کر بولا، میں محافظ ہوں اس عبادت گاہ کا۔ تم نے یا تم جیسے کسی اور کتے نے اس جگہ کو نجس کرنے کی کوشش کی تو میں بوٹیاں نوچ لوں گا اس کی۔ پھر اس کی نگاہ اس خون پر پڑی جو بدنصیب دوشیزاؤں کے بدن سے نکلا تھا اور سنگی فرش پر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ وحشیانہ لہجے میں بولا، دیکھ رہے ہو یہ لہو؟ اس معصوم لہو کا ہر قطرہ تمہاری گردن پر ہے۔ تم جو نامعلوم باپوں کی اولاد ہو، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں حسرت الارض کی موت مرو گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تابان پر اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ شخص اسے اشتعال دلانے کی شعوری کوشش میں مصروف ہے اور چاہتا ہے کہ تابان اسے زندگی کی قید سے آزاد کر ڈالے۔ وہ با اطمینان اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بارے شخص نے مایوس ہو کر تابان پر چھلانگ لگائی اور اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھیں نوچ لینا چاہی۔ تابان نے بمشکل اپنا چہرہ بچایا۔ وہ شخص خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بار بار تابان پر حملہ آور ہونے لگا۔ اب تابان کا پیمانہ لبریز بھی ہو گیا تھا۔ اس نے تلوار ایک طرف پھینکی اور چند زوردار ہاتھ مد مقابل کو رسید کیے۔ اس کا ایک ہونٹ پھٹ گیا اور ناک سے خون بہنے لگا۔ تابان کی آخری ضرب کھانے کے بعد وہ اوندے منہ خون آلود فرش پر گرا تھا۔ اس کا چہرہ اور کپڑے خون سے لتڑ گئے اور وہ اچانک ہچکیوں سے رونے لگا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد اس نے التجائیہ انداز میں تابان سے کہا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ تابان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، صحن کے تالاب سے اس کا چہرہ دھلایا اور ہونٹ کے زخم سے خون روکنے کی کوشش کی۔ تہہ خانے میں بھڑکتی آگ تہہ خانے تک ہی محدود رہی تھی، لیکن دھواں چار سو پھیل گیا تھا۔ تابان نے ادیڑ عمر شخص کو ساتھ لیا اور دھوئیں کے مرغولوں سے کافی ہٹ کر آتش کدے کی طویل و عریض سیڑھوں پر آ بیٹھا۔ ادیڑ عمر شخص اب قدرے حواس میں تھا۔ تابان کے کچھ پوچھنے سے پیشتر ہی وہ کہنے لگا، میرا نام رختاس ہے، میں اس معبد کا منتظم اعلیٰ ہوں۔ ایک خلقت میری مداح ہے اور دل و جان سے میری عزت کرتی ہے۔ یہ مرتبہ مجھے یوں ہی نہیں ملا، میں نے ہر قسم کی دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ہوش سنبھالنے سے اب تک میں نے ایک وقت میں 7 لقمے سے زیادہ کھانا نہیں کھایا، ایک دن میں 1 پہر سے زیادہ نہیں سویا اور عورت کو اپنی خلوت سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ کڑی ریاضتوں نے مجھے اس مقام کا حقدار ٹھہرایا ہے اور اب میں یہ مقام کھونا نہیں چاہتا، لہٰذا بہتر ہے اب جہان فانی سے اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ میرے عقیدے کی روح سے خودکشی گناہ عظیم ہے، ورنہ میں اب تک تہہ خانے کے شعلوں میں بسم ہو چکا ہوتا۔ تابان نے پوچھا، اے محترم بزرگ، کون تم سے تمہارا منصب چھین رہا ہے؟ ہم لٹیرے ہیں اور نغارت گر۔ ہمارا سالار اعظم بستیاں بسانے پر یقین رکھتا ہے، اجاڑنے پر نہیں۔ ہم نے اب تک جن شہروں کو زیر نگین کیا ہے ان میں سے چند کے سوا سب کے سب آباد ہیں اور وہاں کے باشندے ہی وہاں حکومت کرتے ہیں، سب کی عزتیں محفوظ اور منصب برقرار ہیں۔ رختاس نے دھیمی آواز میں کہا، میں یہ سب جانتا ہوں، سچ پوچھتے ہو تو میں نے تمہیں صرف اشتعال دلانے کے لیے وہ الزامات لگائے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے منصب اور مرتبے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، تو پھر کس سے خطرہ لاحق ہے؟ اپنے آپ سے، رختاس نے سکون سے جواب دیا۔ میں خود ہی اپنی عزت کا لٹیرا اور اپنی ناموس کا دشمن ہو گیا ہوں۔ تابان نے حیرانی سے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔
رختاس نے ایک گہری سانس لی۔ سر پر تاروں برا آسمان تھا، شمالن جنوباً ایک فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ رختاس کے لمبے کچڑی بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور چہرے کی تمکنت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بولا، نوجوان، میری ساری زندگی لوگوں کو یہ درس دیتے ہوئے گزری ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے دور رہیں، خاص طور پر صنف نازوں کی قربت سے۔ میں اس موضوع کے حق میں ساری زندگی دلائل کے انبار لگاتا رہا ہوں، کتابیں لکھتا رہا ہوں اور جمع کرتا رہا ہوں۔ ان گنت شب و روز میں نے اپنے موقف کو تقویت دینے کے لیے سوچ و بچار میں گزار دیے، اور ہر موسم میں میرے دل و دماغ پر فکر اور تحقیق کا موسم چھایا رہا۔ لوگوں نے میرے افکار کو سنا اور روح میں بسا لیا، چاہنے والوں نے اپنی زندگیاں میرے فلسفے کے تابع کر دیں۔ لیکن پھر ایک روز میری زندگی میں ایک چہرہ آیا، اے اجنبی نوجوان۔ وہ چہرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ایک جھلک نے میری برسوں کی ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ یکایک بوڑھا چپ ہو گیا، غالباً وہ بات کو اتنے واضح انداز میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکائیں اور موضوع بدل کر بولا، تم میرے دشمن ہو اور میں تم سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہا جو تم دے نہ سکو۔ تمہاری تلوار کا ایک وار میرے سارے مصائب ختم کر سکتا ہے۔ تابان نے کہا، آپ کسی چہرے کا ذکر کر رہے تھے، کس کا چہرہ تھا وہ؟ یوں سمجھ لو کہ میری دبی ہوئی خواہشات کا چہرہ تھا، ان ناسودہ جذبوں کا چہرہ جو مر کر بھی انسان کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ رختاس کے انداز سے واضح تھا کہ وہ اب اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تابان نے کہا، آپ نے مجھے غضبناک کرنے کی کوشش کی اور میں واقعی غصے کی انتہا کو چھو گیا تھا۔ اگر میں نے اس وقت آپ کو قتل نہیں کیا تو اب کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ رختاس نے کہا، تمہارے قتل نہ کرنے سے میں بچ نہیں جاؤں گا۔ جو شخص مرنے کا ارادہ کر لے، اکثر تقدیر بھی اس کے راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ اس نے اٹھ کر اپنی تلوار اٹھائی اور چل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تابان نے پوچھا۔ موت کی تلاش میں۔ مجھے یقین ہے کہ کل طلوع آفتاب سے پہلے میں اسے ڈھونڈ لوں گا، لیکن آپ کے عقیدے کی روح سے خودکشی گناہ عظیم ہے۔ میں خودکشی نہیں کروں گا، لڑتے ہوئے جان دوں گا۔ شہر میں گشت کرتے ہوئے کسی مقدونوی دستے پر ٹوٹ پڑوں گا۔ ممکن ہے آپ گرفتار ہوں اور طویل عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیے جائیں۔ ہاں، اس بات کا بھی امکان ہے، تاہم طویل عرصے کے لیے گرفتار ہونے سے بھی میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تابان نے کہا، محترم بزرگ، مجھے آپ کی باتوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ وہی کریں گے جو کہہ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی یوں داؤں پر لگانی نہیں چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں، اور جب تک آپ کہیں گے آپ کو گرفتار رکھوں گا۔ ادیڑ عمر رختاس مسکرایا، اس کے باوقار چہرے پر کئی خوبصورت شکنیں ابھر آئیں۔ نہیں نوجوان، یہ اختیار اور بے اختیاری کا مسئلہ بہت باریک ہے، شاید تم سمجھ نہ سکو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، نیکی کے دیوتا تمہاری حفاظت کرے۔ ادیڑ عمر رختاس نے چند زینے طے کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کے سیاہ مرغولوں میں روپوش ہو گیا۔ تابان بے حس و حرکت اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ملاقات کسی جیتے جاگتے انسان سے نہیں ہوئی۔ یہ کسی قدیم داستان کا افسانوی کردار تھا جو اس ویرانی معبد میں ایک جھلک دکھا کر اوجھل ہو گیا ہے۔ آخر اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہ مرنا چاہتا تھا؟ یہ سوال بار بار تابان کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ اس نے کسی حسین چہرے کا ذکر کیا تھا، وہ کس کا چہرہ تھا، اور رختاس کے مرنے یا قید ہو جانے سے اس چہرے کا کیا تعلق تھا؟ ادیڑ عمر رختاس اب یہاں نہیں تھا۔ ان سوالوں کے جواب تابان کو کون دیتا؟ شاید یہ سوال ہمیشہ اس کے لیے حل طلب رہتے، لیکن دوبارہ تہہ خانے کی طرف جانے سے اسے ان سوالوں کا جواب مل گیا۔ کافی رات گئی وہ سیڑھیوں سے اٹھا اور اس بلند بالا ایوان میں داخل ہوا جہاں روشن طاقوں میں ناہید دیوی کی چھوٹی بڑی مورتیاں نفاست سے سجی تھیں، اور منقش محرابوں میں ایسے چراغ جل رہے تھے جن میں صدیوں پرانا تیل ڈالا گیا تھا۔ اسی دیوان کے فرش میں کتب خانے کا راستہ تھا۔ کتب خانے کی آگ اب بجھ چکی تھی اور ایوان میں جلے ہوئے چرمی کاغذ کی بو رچھی ہوئی تھی۔ ایک نظر کتب خانے کو دیکھنے کے لیے تابان نے سیڑھیوں پر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ کتب خانے میں حرارت ابھی باقی تھی اور در و دیوار سیاہ نظر آ رہے تھے۔ کئی الماریاں ابھی تک سلگ رہی تھی۔ زینوں کے قریب کتابوں کا ایک ڈھیر غیر متوقع طور پر بالکل محفوظ رہا تھا۔ تابان ان کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ فارسی میں تھیں اور تابان فارسی اچھی طرح سمجھتا تھا، تاہم ان کتابوں کے مضامین بہت مشکل اور تابان کے لیے ناقابل فہم تھے۔
ان کتابوں میں رکھی ہوئی ایک لمبوتری سی کتاب قدرے مختلف تھی اور اس کی تحریر بھی نسبتاً آسان نظر آئی۔ تابان نے اس کی ورق گردانی کی تو جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک روزنامچہ ہے اور اسے لکھنے والا خود روہتاس ہے۔ اس روزنامچے میں 8-10 روز پہلے تک کا احوال تفصیل سے درج تھا۔ تابان کو اس روزنامچے میں دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ اس سے لے کر باہر آ گیا۔ ناہید دیوی کی سب سے بڑی مورتی کے قریب شمعوں کی روشنی میں ایک چبوترے پر بیٹھ کر اس نے یہ روزنامچہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک صفحے پر 10 ماہ پہلے کی ایک تاریخ درج تھی۔ اس صفحے کی تحریر نے تابان کو بری طرح چونکا دیا۔ لکھا تھا، وہ ایک صندوق میں بند دریا کی لہروں پر بہتی یہاں پہنچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یونان کی شہزادی ہے، مگر مجھے تو وہ آسمان کی شہزادی دکھائی دیتی ہے۔ میرے علاوہ صرف 3 افراد نے اسے قریب سے دیکھا ہے اور وہ تینوں بھی حیران ہیں کہ کیا انسانی چہرے میں اتنی وجاہت سما سکتی ہے۔ وہ حسین ساحرہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہونٹ ہلانا، پلکوں کو جنبش دینا، سب کچھ اپنے اندر بے قرار حسن سمیٹے ہوئے ہے۔ ایسی عورت بڑے سے بڑے عابد زاہد کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس عبادت گاہ میں آئے، لیکن والی شہر حکم صادر کر چکا ہے، اب مجھے رضامندی ظاہر کرنا پڑے گی۔ تابان نے جلدی چند ورق پلٹے۔ 5 روز بعد کی ایک اور تاریخ میں اسے یہی سنسنی خیز ذکر ملا۔ روہتاس نے لکھا تھا، وہ اپنا نام مارشا بتاتی ہے۔ یہ خوبصورت نام ہے، جیسے دھند میں چھپی ہوئی انگوروں کی بیلوں پر کوئی تتلی منڈلا رہی ہو، یا گرم دودھ میں خالص شہد ملایا جا رہا ہو اور اس کی خوشبو ہوا میں اڑ رہی ہو۔ مگر اسے دیوی کے مسند پر بٹانے سے پہلے ہمیں اس کے لیے کوئی اور نام بھی تجویز کرنا ہوگا، کوئی متبرک اور مقدس نام۔ میں آج سارا دن قدیم مذہبی کتابوں کے نسخے کنگالتا رہا ہوں، لیکن کوئی ایسا نام سامنے نہیں آیا جو اس کی شخصیت پر جچ سکے۔ کچھ عجیب سی شخصیت کی مالکہ ہے وہ، اس کے اندر سے مقناطیسی شعائیں پھوٹتی ہیں اور ہر قریبی جسم کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، یا شاید مجھے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک خطرناک عورت ہے، بے حد خطرناک۔ کبھی کبھی اس کی موجودگی کے تصور سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں خود کو ملامت کرتا ہوں، لیکن اس کا تصور بار بار میرے ذہن سے آ چپکتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں، جب مجھ جیسے شخص کی یہ کیفیت ہے تو ان پجاریوں کی کیا کیفیت ہوگی جو اس معبد میں اسے دیکھ چکے ہیں یا آئندہ دیکھیں گے۔